لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الممجد والمصطفى الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. عزادارو، امام مظلوم کربلا کے سوگوارو، خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ وہ قوم ہیں جو کہ بیدار قوم ہے. لہذا یہ شاعر نے کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ابھی تو صرف ہم لوگ بیدار ہیں، انشاءاللہ سب کو بیدار ہونا ہے. جتنے ہیں، جو بھی انسان ہے اس کو بیدار ہونا ہی ہونا ہے. عزیزان محترم، اللہ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم ہمیں چاہتے ہو، اے نبی کہہ دو کہ اگر تم ہمیں چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. فاتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ رسول کی. اور جب رسول کی اتباع کرو گے تب تمہیں اللہ چاہے گا. یعنی اللہ کا صرف چاہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے. یعنی اللہ کا چاہنے کے معنی یہ ہے کہ ہم رسول کی بات کو مانیں. اگر ہم رسول کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں نہیں چاہے گا. اور رسول کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا ہم اتباع کریں. فاتبعونی، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتباع کرو، ہماری پیروی کرو. اب یہ دیکھیے کہ رسول کیا عمل انجام دیتے تھے. رسول نے کیا عمل انجام دیا؟ رسول نے کہا کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تب فاتبعونی ہے. اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو فاتبعونی نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. رسول کہہ رہے ہیں اگر ہم محبت کر رہے ہیں تب فاتبعونی ہے، اگر ہم محبت نہیں کر رہے تو فاتبعونی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. رسول کہہ رہے ہیں کہ میدان میں جاؤ. اگر ہم میدان میں جا رہے ہیں تو فاتبعونی ہے. اگر ہم میدان میں نہیں جا رہے ہیں، رسول کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں تو فاتبعونی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کی بات کو مانیں. آخری بات، رسول نے غدیر خم کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. لہذا رسول نے فرمایا ہے تو ہمیں علی کو ماننا ہوگا. اگر ہم علی کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے تو فاتبعونی نہیں ہوگا. صرف اللہ کا ماننا کافی نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت کرنا بھی کافی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب رسول کہہ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینا، ابغض اللہ من ابغض حسینا، کہ حسین کو دوست رکھو. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کو دوست رکھیں. دوست رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم امام حسین کی سیرت پر چلیں. امام حسین نے کیا کہا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟
امر بالمعروف کا پیغام دیا ہے، نہی عن المنکر کا پیغام دیا ہے۔ لہذا اگر ہم حسین کے اس راستے پہ چلیں گے تو ہم حسین کی اتباع کر رہے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، امام مظلوم کے چاہنے والوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا جان لیجئے، رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جلوس کس کا جلوس ہے، یہ کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے؟ یہ اسیری اہل حرم کا جلوس ہے، ان کی یاد کو منایا جا رہا ہے۔ لہذا آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ آل رسول کو قید کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، تاریخ اس کو رقم کر رہی ہے اور لکھتے ہوئے شرم کر رہی ہے کہ کیا امام حسین پہ کیسے کیسے مظالم ہو گئے کہ حسین کی شہادت کے بعد لاش شہداء پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو، عرب میں اگر کسی کی توہین کرنا مقصد ہوتا تھا تو اس کی لاش کو پامال کی جاتی تھی۔ لہذا حکم ہوتا ہے، عمر سعد حکم دیتا ہے کہ لاش شہداء کو پامال کر دیا جائے۔ عزادارو، لاش شہداء کو پامال کرنے کے لیے نال بندی ہوتی ہے، جو نال پہلے سے لگی تھی اس کو نکال کر کے دوسری نال لگائی جاتی ہے۔ نال کیسی ہوتی ہے؟ یہ نال خاردار نال ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خاردار نال رہے گی تو فرزند رسول کو روندنے میں آسانی رہے گی۔ لہذا ارباب اعضا لاش شہداء کو پامال کرنے کے لیے جیسے ہی نال بندی ہو گئی، ایک مرتبہ حر کے چاہنے والے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد حر کے لاشیں کو لے جاتے ہیں، دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے گوارا نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں حر کا لاشا پامال ہو جائے۔ عزادارو، حر کو بچانے والے موجود تھے، لاش کو پامال نہیں ہونے دیا، دوسرے شہداء کو ماننے والے موجود تھے، لہذا انہوں نے لاشوں کو اٹھایا۔ لیکن فرزند زہرا امام حسین کا لاشا مقتل کی سرزمین پہ عزادارو، لاش امام حسین ہے، پامال ہونے کو ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی لاش پامال ہونے جا رہی ہے۔ عزادارو، جیسے امام حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے، ایک مرتبہ مقتل سے ایک آواز آ رہی ہے، ولدی ولدی یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے حسین، ارے میں نے تمہیں چکیاں چلا چلا کے پالا تھا، میرے لال حسین، ارے میں نے تمہیں بڑی منتوں سے پالا تھا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ فاطمہ کی آواز ہے جو مقتل میں گونج رہی ہے۔ عزادارو، ان ملعونوں نے کیا کیا؟ امام حسین کے لاشے کو پامال کر دیا۔ فاطمہ کی آواز گونجتی رہی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزادارو، جب لاشیں شہداء پامال ہو رہے تھے تو لاش اس طریقے سے پامال ہو چکی تھی کہ جسم کے اوپر صرف ہڈیاں بچی تھیں، گوشت اڑ اڑ کر کے فضا میں آواز دے رہے تھے، آقا حسین، مولا حسین، آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عزادارو، امام حسین کی شہادت کے بعد، لاش شہداء کے پامال کرنے کے بعد اب یہی قافلہ ہے جو مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ زینب اپنے بھائی کے لاشے کو پہچان نہ سکیں۔ کیوں عزادارو؟ اس لیے کہ امام حسین کی لاش جب پامال ہو گئی تو حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ارے بہن بھائی کے لاشے کو نہیں پہچان پا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، انتا حسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ یا جدہ ہو صلو علیکہ ملائکۃ السماوات والارض ھذا حسین مرمل بالدماء۔ اے نانا،
آپ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھا تھا، یہ حسین ارے کربلا کی سرزمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزادارو جیسے ہی قافلہ گزارا جا رہا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد کی حالت متغیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا دنیا سے جانے کو ہے۔ عزادارو عباس جب گھوڑے سے گرے تھے تو عباس کے بازو نہیں تھے، آج ثانیہ زہرا زینب ہیں، زینب کے تو بازو ہیں لیکن زینب کے بازو بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ارے زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، سید سجاد کے پاس جاتی ہیں، سینے سے لگا کے کہا میرے لال سید سجاد کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں؟ ارے ظالموں نے اپنے کچھ تائے نجس کو تو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا مقتل کی سرزمین پہ پڑا ہوا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے۔ اے پھوپھی اماں اتنا بتائیے کیا میرا بابا مسلمان نہیں ہے؟ عزادارو زینب نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، تسلی دیا، بیٹا سجاد صبر کرو میرے لال، یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے، زائرین زیارت کو آئیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ میرے اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت قبول فرما، جو پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما۔ میرے اللہ ہمارے جلوسوں کی ہماری مجلسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں میں قائم دائم رہے۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی امان انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم مغفور شہید دلشاد حسین ابن توکل حسین کی روح کو اصال فرما دیجیے۔